خسر، خسر کو نکرہ استعمال کیا گیا ہے، اس نکرہ کا مقصد کیا ہے؟ اس کو معرفہ استعمال نہیں کیا گیا۔ پھر انسان سے مراد کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ پھر خسران کو سمجھا جا سکے، اور پوری بنی نوع انسانیت کو اس کا مصداق قرار دیا گیا، کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا گیا۔ جس طرح سے مثلا آپ کہتے ہیں تفاحہ یا عنب، جیسے سیب ہے، انگور ہے، جب آپ لفظ سیب استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ کوئی خاص سے مراد نہیں ہوتا، نہ، اس کا ہر مصداق، وہ سیب کے جو آپ کے گھر میں فریج کے اندر پڑا ہوا ہے وہ بھی اس کا مصداق ہے، وہ جو بازار میں پھل فروش کی دکان پر پڑا ہوا ہے وہ بھی اس کا مصداق ہے، وہ جو آپ کے گھر میں ٹیبل کے اوپر آپ کے سامنے مہمانوں کے سامنے پڑا ہوا ہے وہ بھی اس کا مصداق ہے، جو سبز رنگ کا ہے وہ بھی سیب ہے، جو سرخ رنگ کا ہے وہ بھی سیب ہے، جو درخت کے اوپر ہے وہ بھی سیب ہے، جسے اتار لیا گیا وہ بھی سیب ہے، جسے بیچا جا رہا ہے وہ بھی سیب ہے، جسے خریدا جا رہا ہے وہ بھی سیب ہے۔ یہ سارے کے سارے سیب کے مصادیق ہیں، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ عصر میں تو صبح ازل سے لے کر شام ابد تک الف لام نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، الف لام تزئین کے لیے آتا ہے، عربی زبان میں آرائش کے لیے آتا ہے۔ جس طرح سے علم نام خود معرفہ ہے، اب اس کو تو الف لام نہیں لگائیں گے، لیکن پھر آپ اس حدیث میں دیکھتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو امام حسن امام حسین آپ کے اسماء کے اوپر جو الف لام ہے یہ الف لام تزئین ہے، لفظ کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اسی طرح سے الف لام الذی کے معنی میں آتا ہے، اور بہت سارے اسی طرح سے الف لام کے مصادیق ہے، مفاہیم ہے۔ یہاں پر جو الف لام ہے، الف لام استغراق ہے الانسان پر، یعنی صبح ازل سے لے کر شام ابد تک جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب اس کا مصداق ہیں۔ ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان نقصان میں، البتہ خسارے کا مطلب مفہوم نقصان نہیں ہے، مجازن معنی کریں گے، لیکن خود حقیقی معنی اس کی طرف بالتفصیل بیان کیا جائے گا۔ لیکن آج اس کے میں کچھ مدارج اور خود پہلے رکن کے، پھر 4 رکن بیان کیے گئے، اور وہ 4 رکن کا اگر کوئی حامل ہے، اگر 3 رکن رکھتا ہے تو بھی وہ اس خسارے سے مستثنا نہیں ہے۔ ہاں 4 رکن شرط ہیں، اگر 4 رکن پائے جائیں گے تو ایسا فرد انسان کا، ایسا مصداق وہ اس خسران سے، اس خسارے سے مستثنا ہے۔ کون؟ پہلا رکن یہ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، اور دوسرا رکن عامل الصالحات، جس نے صالحات کے اوپر عمل کیا۔ عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ کس عمل کو عمل صالح کہا جائے گا؟ حقیقت ایمان کیا ہے اس کو آج بیان نہیں کیا جا پائے گا، اس کو آنے والے دنوں بیان کیا جائے گا۔ پہلا رکن ایمان، دوسرا رکن عمل صالح، تیسرا رکن وتواصوا بالحق، حق کی وصیت، چوتھا رکن وتواصوا بالصبر۔ بظاہر یہ 4 لفظ ہیں لیکن ان کی وسعت اور جامعیت اور آفاقائیت یہ اسی طرح سے کہ اگر کوئی خسران سے بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی خسارے سے بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اگر 4 میں سے 1 رکن پایا جائے تب بھی نہیں بچ پائے گا، 2 پائے جائیں تب بھی نہیں بچ پائے گا، 3 پایا جائیں تب بھی نہیں بچ پائے گا۔ خسارے سے بچنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 رکن، جس طرح سے کرسی ہے، اگر کرسی کے 3 پائے سلامت ہے اور 1 پایا ٹوٹ جائے تب بھی اس کے اوپر بیٹھنے والا سے نیچے گر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، زخمی ہو جائے گا۔ یہ 4 رکن، جن میں سے پہلا رکن ایمان ہے، ایمان کی حقیقت، ایمان کی ماہیت، ایمان کا مفہوم، یہ کل یا آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج صرف ابتدائی معنی ایک سہل، تاکہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے زیادہ دقت پیش نہ آئے، اور ہم مفاہیم سے نکل کر عملی پہلوؤں کی طرف بھی کچھ چیزیں بیان ہو جائیں کہ ایمان سے مراد کیا ہے۔ قرآن حکیم میں لفظ ایمان 811 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جو الفاظ بکثرت استعمال ہوئے ان میں سے ایک لفظ ایمان ہے۔ عجیب یہ ہے کہ جتنی مرتبہ لفظ ایمان استعمال ہوا قرآن مجید میں، اتنی ہی مرتبہ لفظ علم اور اتنی ہی مرتبہ لفظ معرفت قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی علم اور معرفت کا ایمان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی جہاں پر علم اور معرفت ہے وہاں ایمان ہے۔ علم اور معرفت کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ روح ایمان، حقیقت ایمان، ارکان ایمان کیا ہے؟ آج ابتدائی مرحلے میں وجود مبارک ختمی مرتبہ علیہ آلاف و تحیت وسنہ کی ایک حدیث جسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی کی پہلی جلد میں ذکر کیا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے ایمان کو ایک
لڑی سے تشبیہ دی ہے۔ اور پھر فرمایا، اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ ایمان کی لڑی میں سب سے زیادہ، یہ پیغمبر گرامی اسلام کا ایک طریقہ کار تھا، یہ آپ کا ایک انداز تھا۔ اگر پیغمبر گرامی اسلام خود سے ایک چیز بیان کرتے تو شاید وہ ذہنوں میں، حافظوں میں ذہن نشین نہ ہو، اور وہ حافظے اس طرح سے اسے محفوظ نہ کر سکیں، اس لیے ذہنوں میں اس بات کو منتقل کرنے کے لیے، ذہن نشین کرنے کے لیے، دل نشین کرنے کے لیے، جان نشین کرنے کے لیے وجود مبارک کی ختمی مرتبہ پہلے صحابہ سے سوال کرتے تھے کہ تم بتاؤ، اور جب وہ جواب نہیں دے پاتے تھے اور سب کا تجسس، حصے کنجکاوی پورے عروج پر ہوتا تھا، تب وجود مبارک کی ختمی مرتبہ خود اس سوال کا جواب دیتے تھے تاکہ وہ ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ تو فرمایا صحابہ بتاؤ ایمان کی لڑی میں سب سے زیادہ مضبوط کڑی کون سی ہے؟ ایک صحابی اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ نماز۔ فرمایا نماز اہم عبادت ہے، لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ دوسرے صحابی نے حج کا کہا، کسی صحابی نے روزہ کا کہا۔ ختمی مرتبہ نے سب کی نفی کی، بہت سارے جواب دیے گئے، ایک ایک کر کے صحابہ کرام اٹھتے رہے، مختلف چیزوں کا نام لیتے رہے، ختمی مرتبہ سب کی نفی کرتے چلے گئے۔ اور جب تمام صحابہ کے جواب کو پیغمبر گرامی اسلام نے رد کیا تو پھر اس کے بعد فرمایا، تو صحابہ خود سراپا سوال ہے، آوازیں بلند ہوئی کہ یا رسول اللہ خود آپ بتائیں کہ ایمان کی لڑی میں سب سے زیادہ مضبوط کڑی کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، یہ ایمان کی لڑی میں سب سے زیادہ مضبوط کڑی ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہمارے تمام تر اعمال، ہمارے تمام افعال اور ہمارے تمام تر رشتوں اور ہمارے تعلقات کا محور ذات خدا کو ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مومن ہے تو اس کے صاحب ایمان کی دلیل یہ، علامت یہ کہ اس کا ہر رشتہ، اس کا ہر تعلق الہی بنیادوں پر ہوگا، خدا کی بنیادوں پر ہوگا۔ اگر کسی سے دوستی رکھتا ہے تو خدا کے لیے، کسی سے دشمنی رکھتا ہے خدا کے لیے، کسی سے محبت رکھتا ہے خدا کے لیے، کسی سے نفرت رکھتا ہے خدا کے لیے، ہر رشتہ، ہر رشتے کی ارزش کا تعین خدا کے حکم کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ کس رشتے کو کیا اعتماد، کیا مقام دینا ہے، کیا حیثیت دینی ہے، اس حیثیت کا تعین خود حق تعالیٰ کی ارشادات اور تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے تناظر میں، مشیت الہیہ کے تناظر میں کیا جائے گا۔ کس رشتے کو، کس تعلق کو، کس بنیاد پر، کس سطح پر رکھنا۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ یہ بات بہت اہم ہے، یہ خود جو خسران ہے۔ آپ سے پوچھا گیا وجود مبارک کی ختمی مرتبت علیہ اعلی فتحیت و ثنا سے، البتہ بات طول ہو جائے گی ان چیزوں سے گریز کرتے ہوئے۔ اگر میں آج کی حد تک، ابتدائی حد تک اس سورہ سے مزید قریب ہونے کے لیے اور حقیقت ایمان کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے، خود امیر المومنین نے بہت سادہ ترین انداز میں کون اس خسارے سے بچے گا؟ ایک انسان کامل، ایک بیلنس پرسنالٹی، ایک متوازن شخصیت، ان تعلقات کی بنیاد پر، انسانی رشتوں کی بنیاد پر جتنے بھی روابط ہیں، ان سب میں کون محفوظ ہے، کون عمل صالح کا مصداق بھی یہاں سے سمجھ میں آ جائے گا۔ خود ایمان کا اثر، ایمان کا نتیجہ بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو علی علیہ اعلی فتحیت و ثنا، آپ کا یہ فرمان خود ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی، مصر کی مایاناس اہل سنت خاتون ہے، انہوں نے ثانیہ زہرا کی شخصیت پر ایک کتاب لکھی ہے، البطلۃ الکربلا یا البطلۃ الحریہ، کربلا کی شیر دل خاتون۔ اور ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی، مصر کی اہل سنت خاتون نے اس جملے کو ثانیہ زہرا سے نقل کیا، اور میں نے کتابوں میں خود مولا متقیان سے یہ جملہ پڑھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں، یہ منشور ہے۔ یہ بچے اور جوان کی جو بہت چیزیں، مثلا کبھی انسان سمجھتا ہے کسی نے کوئی چیز میسج بھیجا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث ہے، اچھی بات ہے، اسے فارورڈ کر دیں۔ نہ، ہر اچھی بات کسی معصوم کا فرمان نہیں ہوتا، ہر اچھی بات کسی معصوم کی حدیث نہیں ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر معصوم نے نہیں کی ہے اور حالت روزہ میں ہم اسے فارورڈ کر دیں یا دوسرے کو سنائیں تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ چونکہ جن 9 چیزوں کی وجہ سے انسان کا روزہ باطل ہوتا ہے، اس 9 میں سے ایک چیز، ان 14 کے ساتھ کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کرنا، تو یہ بات اہم ہے۔ یہ جملہ جو ثانیہ زہرا سے بھی منسوب ہے، مولا متقیان نے بھی بیان فرمایا، اس جملے کی ارزش یہ کہ اسے لکھ کر ہم اپنے گھروں میں سجائیں، روز پڑھیں، دوستوں کو منتقل کریں، بھیجیں، تدبر کریں۔ یہ منشور حیات ہے۔ جس طرح سے سورہ عصر کی تفسیر میں آج میں ابتدائی دوسری مجلس میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مولا متقیان نے فرمایا، پہلے فرمایا کہ یہ جہان، یہ دنیا، یہ عالم ہست و بود، یہ عالم آب و گل، یہ بزم گیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان،
جہان رابطوں کا جہان ہے. پہلی بات. پھر فرمایا انسانی رابطے 4 طرح سے ہیں، اور ان 4 رابطوں میں سے پہلا رابطہ انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ، دوسرا رابطہ انسان کا خود اپنی ذات کے ساتھ، تیسرا رابطہ باقی انسانوں کے ساتھ، اور چوتھا رابطہ عالم طبیعت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ. اور پھر انسانی رابطوں کو ان 4 میں تقسیم کرنے کے بعد اصول، دستور، قانون اور منشور بیان کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیید وسلام نے، اور فرمایا کہ انسان کامل وہ ہے، ایک بیلنسڈ پرسنالٹی، ایک متوازن شخصیت، ایک کامل انسان، ایک بھرپور انسان. انسان کا دقیق مصداق کون ہے؟ جس کا ان 4 کے ساتھ رابطہ حد کمال پر ہو، حد اعتدال پر ہو. اللہ کے ساتھ رابطہ حد کمال پر ہو، یہ مومن کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. بندوں کے ساتھ رابطہ حد کمال پر ہو، اپنے ساتھ رابطہ، خود اپنی ذات کے ساتھ اس کا تعلق حد اعتدال پر ہو، حد کمال پر ہو. اسی طرح سے نیچر کے ساتھ، عالم طبیعت کے ساتھ اس کا تعلق حد اعتدال پر ہونا چاہیے، حد کمال پر ہونا چاہیے. ان تمام رشتوں میں سے سب سے پہلا رشتہ، پہلا تعلق، پہلا رابطہ جسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیید وسلام نے بیان کیا، وہ انسان کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہے کہ خدا فرماتے فلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فقد انساہم انفسہم. خبردار ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، کہ نتیجن ان کے رب نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا. جو خدا فراموش ہوتا ہے وہ خود فراموش بن جاتا ہے، جو خدا کا نافرمانبردار ہے. آپ دیکھیں کہ جو شخص معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خدا کی نافرما برداری کرتا ہے اپنے گھر میں، مولے متقیان بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا مطیع ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اس سے متعلق بھی فرمایا جو اللہ کا نافرما بردار، جو اللہ کا نافرما بردار ہے، اس کی زوجہ، اس کے بچے، اس کی تحت تصرف جتنے بھی افراد ہیں، یہ سب کے سب اس کی سرکشی کریں گے، یا اگر سامنے اس کی بات کا انکار نہ کریں، سامنے نافرمانی نہ کریں، اس سے خیانت کریں گے، اس سے جھوٹ بولیں گے، اس کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے. یہ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیید وسلام فرما رہے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنے پروردگار کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ حد کمال پر ہے، تو اس کی اولاد اس کی مطیع ہوگی، اس کی بیوی اس کی مطیع ہوگی، اس کے افراد خانہ، یہاں تک کہ مولا متقیان فرماتے کہ اس شخص کے گھر کے پالتو جانور بھی اس کے اشارے پر چلیں گے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. یہ پہلا رابطہ انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ ہے. یہ رابطہ امیر المومنین فرما رہے ہیں حد کمال پر ہونا چاہیے، حد اعتدال پر ہونا چاہیے. اس رابطے کی بہترین شکل نماز ہے. نماز ایسا نہیں کہ انسان بلا وجہ اگر تاخیر کرے نماز میں، یہ خفیف کر کے پڑھے. خود اس کے مراحل، اس سے متعلق میں نے تفسیر نماز سے متعلق 30 جلسے کسی دوسرے شہر میں بیان کیے، وقت نہیں، لیکن وقت کی تنگی کے باعث صرف ایک جملہ عرض کر کے، چونکہ میں ان ایام میں خود عصر عاشور، روز عاشور اور حسینیت، اصحاب حسین اور کربلا کے بعد دوسرے پہلو جو پچھلے سال جہاں جن مطالب کو بیان کیا ان سے گزر کر دوسرے مطالب، اور پھر ان باتوں کا خود ربط عہد امام زمانہ کے ساتھ، مہدویت کے ساتھ، آپ کی سپاہ کے ساتھ، آپ کے ظہور کے ساتھ، عصر ظہور کے ساتھ، اور ظہور کے بعد پھر جہاد، اور اس کے بعد اس سے پہلے کی علامات، اور ظہور کی ابتدائی ایام کے جو واقعات، حالات ہیں، ان کا تحلیل، تجزیہ، اور اس کے بعد پھر امام کی جو حکومت ہے مدینہ فاضلہ، اور اس کے بعد پھر عقیدہ رجعت کو بھی میں چاہوں گا کہ ایک مجلس کم سے کم رجعت سے متعلق بیان کی جائے ان سارے مراحل کو بیان کرنے کے لیے. لیکن یہ ابتدائی مرحلہ، اس کا بیان میں بچوں اور جوانوں کے لیے ناگزیر سمجھتا ہوں. سورہ عصر کی اساس، یہ پہلا مرحلہ جو مولا متقیان فرماتے ہیں انسان کا اپنے خدا کے ساتھ تعلق حد کمال پر ہونا چاہیے. اور خدا کے ساتھ تعلق میں سب سے پہلا مرحلہ نماز کا ہے، اور نماز خود پہلے مرحلے میں اول وقت میں پڑھی جائے. جب اول وقت میں انسان نماز پڑھتا ہے تو مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. اور اگر ہم تاخیر کر کے نماز پڑھیں گے، خود اس کے حوالے سے جس طرح سے مذمت کی گئی ہے، اور جو امام صادق کی ارشادات ہے اور باقی معصومین کی، وہ کسی اور مرحلے پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کبھی آیت اللہ تقی مصباح یزدی مسجد جھمکران میں گفتگو کر رہے تھے 15 شعبان کو، وہاں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بس اوقات ہم نماز کے نام پر اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں توہین اور بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں. مثلا بزرگوار تشریف فرمائیں، کل نہیں اب آج آپ کی زیارت نصیب ہو، جس خوبصورت انداز سے مجلس کے آغاز میں آپ نعرے بلند کرتے ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے، اور اسی انداز سے صلوات بھیجوائی جانی چاہیے. اور کیا جو خوبصورت انداز ہے. اور فرض کریں کہ اگر میں ان کا نام لے کر انہیں آواز دوں اور یہ میری طرف متوجہ ہوں کہ میں نے جب آواز دی اور یہ میری طرف دھیان کرے، میری طرف مڑے، اپنے کام میں مصروف تھے، لکھ رہے تھے، پڑھ
پڑھ رہے تھے, کچھ اور دوسرا کام کر رہے تھے, جیسی میں نے آواز دوں تو یہ میری طرف متوجہ ہو جائیں, اور جیسے یہ میری طرف موڑیں تو میں ان کے بجائے پھر اس جوان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاؤں, تو بتائیں یہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو یہ فرماتے آیت اللہ تقی مصباح یزدی کے بسا اوقات ہم نماز کے نام پر اپنے پروردگار کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. کس طرح؟ جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تاکید ہے, مستحب ہے کہ ثنا پڑھیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, اے احکم الحاکمین رب الارباب, بادشاہوں کے بادشاہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, ایک چشم کرم, ایک نگاہ کرم, ایک لطف کی نگاہ میری طرف ڈال دے. خدا بے نیاز, خدا سمد, وہ اپنے بندے پر بے نیاز ہوتے ہوئے اس سراپا احتیاج, اس سراپا نیاز, اس سراپا فقر بندے کی طرف جب توجہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے بتا میرے بندے کیا کہنا چاہتا ہے, تو یہ نماز کی حالت میں کبھی اسی طرح سے اپنے کان کو کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا, کبھی بالوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا, کبھی اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا. نہ, یہ نماز کے نام پر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں توہین کا مرتکب ہو رہا ہے. حق تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق حد کمال پر ہونا چاہیے. بہت باتیں, بہت مراحل ہیں, لیکن میں اس سے زیادہ اس کے بیان نہیں کر سکتا. یہ پہلا تعلق ہو. اس کے بعد دوسرا تعلق انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہے, اپنے نفس کے ساتھ ہے. یہ جسم, یہ جان ہمارے پاس, ہم امانت پروردگار کی, یہ ہماری ملکیت نہیں ہے کہ جیسا جی چاہے ہم تصرف کریں. ہم اس کے مالک نہیں ہیں, اس کو اللہ نے اور ہمارے مولا نے اسے ہمارے پاس امانت چھوڑا ہے. یہ معصومین اور اللہ کی مشیت کے مطابق اس نے ہم نے زندگی گزارنی ہے. اس جسم اور روح, اس نفس اور اس جان کا تصرف کیسے کرنا ہے ہمارا اختیار نہیں کہ ہم خود کو نقصان پہنچائیں. قرآن مجید جب منع کر رہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, خود کو اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو, تو پھر کس طرح سے انسان جرأت کرتا ہے ایسا کام کرے, خود کو گزن پہنچائے, نقصان پہنچائے. جس طرح سے مثلا بعض جوان سگریٹ نوشی کرتے ہیں, تمباکو نوشی کرتے ہیں, اور یہ جب ایک جوان ایک سگریٹ کو اپنے آقا امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے خاموش نہیں کر سکتا تو اپنی نفسانی خواہشات کو کیسے خاموش کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ حد اعتدال پر نہیں ہے. یہ اپنے ساتھ خیانت کر رہے ہیں, خود کو ایسی محفل میں لے کے جائے جہاں اس کی عزت نہیں ہے, آبرو نہیں ہے. خود اگر اپنی بات کو وزن نہ دے, اپنی بات کو اہمیت نہ دے, اپنے کہے ہوئے لفظوں کو اہمیت نہ دے, اور دوسروں سے توقع رکھے کہ وہ اس کی بات کو اہمیت دیں, اس کی بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں. اگر یہ کہتا ہے کہ کل میں مثلا 10 بجے آپ کے پاس آؤں گا, اور 10 کے بجائے 10:05 پہ چلا جائے, 10:10 پہ چلا جائے, تو یہ دوسرے کے ذہن میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو میری کسی بات کو اہمیت نہ دینا, کہ میں خود اپنی بات کو اہمیت نہیں دے رہا ہے. مومن کو پروردگار باوقار دیکھنا چاہتا ہے, متین دیکھنا چاہتا ہے, معزز دیکھنا چاہتا ہے. مومن کو اجازت نہیں ہے, انسان کو اجازت نہیں کہ کوئی ایسا کام کرے کہ دوسروں کی نگاہوں میں خود کو سبک کرے, رسوا کرے. خود کے ساتھ یہ تعلق حد اعتدال پر ہونا چاہیے, اللہ کے ساتھ. اور اس کے بعد انسانوں کے ساتھ یہ تعلق حد اعتدال پر ہونا چاہیے. اور انسانوں میں سب سے پہلے سر فہرست خود انسان کے والدین ہیں. اس سے متعلق میں نے مستقل بہت ساری گفتگویں کی ہیں, لیکن میں تاکہ موضوع کی تکمیل کے لیے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. والدین تمام انسانی رشتوں میں خدا کے بعد سب سے اہم ترین تعلق والدین کا تعلق ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید کوئی تفصیلی کتاب نہیں ہے, جیسے ہمارے پاس بحر الانوار 110 جلدوں پر مشتمل ہے, اسی طرح سے تاریخ مدینہ و دمشق ابن عساکر نے لکھی 160 جلدوں پر مشتمل ہے. اسی طرح سے کتنی تفاسیر ہیں, تفسیر من وحی القرآن 60 جلدوں پر مشتمل ہے, بعض کتابیں 200 جلدوں پر مشتمل ہیں, بعض کتابیں اس سے بھی زیادہ. قرآن ایک مختصر کتاب ہے 6236 جملوں پر مشتمل. اور قرآن مجید کا یہ مزاج ہے کہ قرآن مجید میں تکرار نہیں ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید نے واقعات کو بہت کم بیان کیا ہے, جزیات کو بہت کم بیان کیا ہے, اصول بیان کیے, قوانین بیان کیے. اصول اور قوانین سے بالاتر قرآن حکیم نے جوامع الکلم کو بیان کیا, جن سے لاتعداد قوانین استنباط ہوتے ہیں, استخراج ہوتے ہیں. اس کے باوجود اہم ترین موضوعات کو اللہ نے قرآن حکیم کے ایک آیت میں یا آیت کے ایک ٹکڑے میں ذکر کیا, پھر پلٹ کر دوبارہ ذکر نہیں فرمایا. یہ قرآن کا مزاج ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس کے باوجود چند ایک موضوعات ایسے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا ہے, تکرار سے بیان کیا. ان چند ایک موضوعات میں سے اہم ترین موضوع والدین کا مقام, ان کی عزت, ان کی حرمت, ان کے حقوق, ان کا شرف. کہ 14 والدین سے متعلق جو انبیاء کی دعائیں انہیں ہٹا کر 14 مقامات پر اللہ نے قرآن مجید میں والدین سے متعلق گفتگو فرمائی. اور عجیب یہ کہ 14 میں سے 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا. اور ان 14 میں سے, ان 4 میں سے ایک مقام سورہ بارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24. آپ خود ان لفظوں کا, ان آیت کے الفاظ کا اسلوب دیکھیں, لب و لہجہ دیکھیں, انداز دیکھیں, کیا تحدید آمیز فیصلہ کن لب و لہجہ اختیار کیا پروردگار نے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ.
احسانا وقضا ربک، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلے، حتمی فیصلے، اللہ تعبدو، تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہو، سوائے اس کے، اور فوراً بعد کیا فرمایا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان یہ اردو زبان والا احسان نہیں ہے جو ہم بس اوقات اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں احسان سے کم 4 رکن ہیں، جسے صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے بیان کیا۔ احسان کا پہلا رکن یہ، ہر نیکی کو احسان نہیں کہا جائے گا، ہر حسنوں کو احسان نہیں کہا جائے گا۔ احسان کا پہلا رکن ایسی نیکی جس کی انجام دہی کے لیے متکلم کو اپنی زبان سے کہنا نہ پڑے۔ مثلا فرض کریں اگر مجھے پیاس لگی ہے اور میں کسی عزیز سے، اس اپنے پاس بیٹھے ہوئے اس جوان سے پانی کا مطالبہ کروں، یہ مجھے پانی دیں، یہ نیکی ہے، یہ حسنہ ہے، احسان نہیں ہے۔ احسان صرف اس نیکی کو کہا جائے گا جسے بن کہے انجام دیا جائے۔ مثلا اگر یہ جوان یا آپ میں سے کوئی میرے لہجے کی تھکن کو اور میرے لبوں کی خشکی کو محسوس کرتے ہو، از خود جائے اور پانی کا جام بھر کے لے آئے، اور مانگنے پہ نہیں، بن کہے اگر وہ پانی کا جام پیش کر دے، یہ احسان ہے۔ البتہ احسان کا پہلا رکن، اور اللہ اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ساری زندگی کبھی والدین کو اپنی کوئی حاجت، کوئی ضرورت زبان پر نہ لانی پڑے، اور اولاد اپنی والدین کی ضروریات کو ان کے کہے بنا متوجہ ہوں۔ انہیں کب کھانا چاہیے، انہیں کب پانی چاہیے، انہیں کب دوا چاہیے، کیا کوئی کون سا ان کے آرام کا وقت ہے، کون سی ان کی چہل قدمی کا وقت ہے، ان کے باقی معمولات کا دقت سے خیال رکھے۔ یہ پہلا رکن۔ دوسرا رکن، اس نیکی کو، اس حسنہ کو مباشرتاً انجام دیا جائے۔ مثلا اگر یہ جوان محسوس کرے کہ مجھے پیاس لگی، یا آپ میں سے کوئی محسوس کرے کہ اس شخص کو پانی چاہیے، لیکن خود اٹھنے کے بجائے ساتھ والے سے کہے کہ جاؤ پانی لے کے آ جاؤ، اور وہ پانی پیش کرے، دوسرا فرد، تو یہ نیکی کہلائے گی، حسنہ کہلائے گی، احسان نہیں۔ احسان صرف اس نیکی کو کہا جائے گا جسے اپنے ہاتھ سے انجام دیا جائے۔ پروردگار نے اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی والدین کی خدمت کو اپنے ہاتھ سے انجام دے۔ اگر باپ تھکا ہے یا ماں تھکی ہے اور انسان خود دبانے کے بجائے اپنے کسی اور عزیز سے کہے کہ تم دباؤ، تو یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، احسان نہیں ہے۔ اور پھر اس کی انجام دہی میں جلدی دکھائی جائے، اسے کم سمجھا جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں انسان خوفزدہ رہے کہ مجھ سے حق ادا نہیں ہوا۔ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر، یہ قرآن ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما، دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، خبردار کبھی انہیں اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، کبھی انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جب بھی ان کے سامنے جاؤ، کس حالت میں جاؤ؟ جیسے غلام جاتا ہے اپنے دونوں کندھے جھکائے ہوئے، انتہائی تذلل کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جاؤ، اور جب بھی ان کے چہرے پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا؟ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے اپنی رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے میرے عزیزوں، والدین کا مقام، ان کی حرمت، ان کا حق، کہ کتنی اس کی اہمیت ہے۔ میں آج کی حد تک ابتدائی مجلس سے دوسری مجلس سے صرف چند جملے موضوع کی اہمیت سے متعلق، اگرچہ یہ بہت مفصل موضوع ہے جسے بہت تفصیل سے بیان ہونا چاہیے، لیکن اہمیت کے مد نظر چند جملے۔ کسی نے امام چہارم سے پوچھا، علی زین العابدین بتائیں اللہ نے والدین کی اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا؟ فرمایا جن 2 وجوہات کی بنا پر خود خدا کی اطاعت بندگی واجب ہے، انہی 2 وجوہات کی بنا پر خود والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب ہے۔ اللہ کی بندگی کیوں واجب ہے؟ اللہ کی پرستش کیوں واجب ہے؟ اللہ کی عبادت کیوں واجب ہے؟ امام نے فرمایا پہلی وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ انسانوں کا رب ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ صرف انسانوں کا خالق ہوتا اور انسانوں کا رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی، اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف انسانوں کا رب ہوتا تب بھی خدا کی بندگی واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، پھر خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت فرمائی ہے، اس لیے خدا کی بندگی واجب ہے۔ تو پھر فرمایا کہ انہی 2 وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ صفت خالقیت پروردگار کو ظہور ملا اس کائنات میں والدین کے ذریعے سے، صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی
والدین کے ذریعے سے اگر والدین کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا، نہ ہم دنیا میں آتے، نہ ہماری پرورش ہو سکتی، نہ تربیت ہو سکتی. یہ پہلی بات. 2 سے 3 جملے اور عرض کروں اور پھر وقت تیزی سے گزر رہا ہے. دوسری بات کہ جب اللہ اپنی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، ساتھ میں قرآن مجید میں بار بار والدین کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، تو کیا اللہ اور والدین کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے؟ نہ، کبھی بھی والدین کی بات اللہ کی بات سے ٹکرا سکتی ہے. پوری کائنات میں صرف اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے. جو خدا کہتا ہے وہ یہ 14 کہتے ہیں، اور جو یہ 14 کہتے ہیں وہ خدا کہتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ 14 چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ تو مرحوم اقبال کا شعر ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مرحوم اقبال نے کسے مد نظر رکھ کے یہ شعر کہا ہے، لیکن جب بھی میری نظر سے یہ شعر گزرتا ہے یا میرے تصور و خیال میں آتا ہے تو مجھے اس شعر کا مصداق صرف اور صرف محمد و آل محمد نظر آتے ہیں. یہ جو اقبال کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ کون سے بندے ہیں کہ خدا جن سے پوچھ کر اپنی رضا کا تعین کرتا ہے؟ وہ محمد و آل محمد ہے. ان 14 کی مشیت میں، خدا کی مشیت میں وحدت پائی جاتی ہے. باقی کسی بھی انسان کی بات اللہ کی بات سے ٹکرا سکتی ہے، خدا کچھ اور کہے، والدین کچھ اور کہیں. تو اس تضاد اور تعارض اور ٹکراؤ کی صورت میں کس کی بات کو مانا جائے، کس کی بات کو مقدم رکھا جائے؟ تو یہاں پر ایک قانون اور قاعدہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے جا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے. یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مستحب ہے، یا جائز اور مباح ہے. واجب جسے کرنا ہے چھوڑا تو گناہ ملے گا، حرام جسے بچنا ہے کیا تو سزا ملے گی، مستحب جس کا کرنا کیا تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہے، چھوڑنے میں ثواب ہے. جس طرح سے رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، اگر کوئی رات کو کھڑے ہو کے پانی نہ پیے، رات کو بیٹھ کے پانی پیے تو یہ ثواب ملے گا. قبروں کے خطبے پڑھنا مکروہ ہے. اسی طرح سے وضو کے پانی کو خشک کرنا، اگر ٹاول سے خشک کرے گا یہ مکروہ ہے. 30 نیکیاں ہیں، اور اگر اس نے خشک کیا تو صرف 1 نیکی ملے گی، باقی 29 نیکیوں سے محروم رہ جائے گا. کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے تو اسے خشک کر لینا چاہیے، یہ مستحب ہے. کھانا کھانے سے پہلے ان کو خشک کرنا، وضو کے پانی کو خشک کرنا یہ مکروہ ہے. قبروں کے خطبے پڑھنا مکروہ ہے. اگر خواتین چل رہی ہیں بازار میں اور 2 خواتین کے بیچ میں سے گزرنا یہ مکروہ، اور بہت سارے مکروہات ہیں. مکروہ ایسا عمل جس کے ترک میں ثواب ہے، چھوڑنے میں ثواب ہے. اور مباح جائز وہ کام جس میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا، کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی. ان 5 میں اللہ کی اطاعت کہاں ہے، والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ تو ان 5 میں سے صرف 2 میں اللہ نے خود کو پہلے رکھا ہے، باقی 3 میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا ہے، خود کو بعد میں رکھا ہے. یہ والدین کا مقام ہے. صرف واجب اور حرام میں خدا کی اطاعت مقدم ہے. باقی جتنے بھی مستحبات ہیں جن کی تعداد 2000 ہے، جتنے بھی مکروہات ہے کہ جن کی تعداد 2000 ہے، تمام مباح امور ان سب میں والدین کو خدا نے پہلے رکھا ہے. نماز پڑھنا واجب ہے. اگر باپ یا ماں نماز سے منع کریں ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، لیکن اول وقت میں نماز پڑھنا اگرچہ بہت تاکید ہے، بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے. نماز پڑھنا واجب ہے، مسجد میں جا کے پڑھنا واجب نہیں ہے، بہت تاکید ہے. اب اگر باپ ماں نماز سے منع کرے، ماں نماز سے روکے تو نہیں رکیں گے، نہیں مانی جائے گی. لیکن اگر اس نے وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑا ہوا تاکہ اول وقت میں نماز پڑھے اور زیادہ ثواب مل جائے، اور جیسے یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا اور تکبیرۃ الاحرام سے پہلے باپ یا ماں نے آواز دی کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، بازار سے یہ سامان خرید کے لے کے آؤ، یا میرے پاؤں دباؤ، یا پانی لے کے آؤ، یا کوئی بھی دوسرا کام، یا بیٹھو میرے ساتھ بات کرو، یا کوئی کام نہیں ہے ابھی نہ پڑھو، کچھ دیر بعد پڑھ لینا. اب اگر یہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. نماز پڑھنا واجب ہے، مسجد میں جا کے پڑھنا واجب نہیں ہے، جماعت کے ساتھ جا کے پڑھنا واجب نہیں ہے. اگر یہ جماعت میں ثواب کے لالچ میں کہے کہ چلو ادھر چلتے ہیں، مولانا صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور باپ یا ماں منع کرے کہ نہیں گھر پہ پڑھو، تو اگر یہ مسجد میں یا جماعت کے ساتھ جا کے پڑھے گا اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی. تمام مستحبات، تمام مکروہات، تمام جائز امور میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا، خود کو بعد میں رکھا. صرف واجبات اور محرمات، اور واجبات میں سے بھی واجب عینی، تمام تر واجب تقشیری میں پروردگار نے واجب، اسی طرح سے واجب کفائی میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا. جیسے نماز جنازہ ہے، اگر آپ کا دوست ہے، عزیز ہے، نماز جنازہ میں جانا چاہتے ہو، باپ یا ماں روک دے تو رکنا واجب ہو جائے گا، جا کے شرکت کرے گا تو گنہگار ہے. یہ دوسری بات کہ اگر اللہ اور والدین کی اطاعت میں ٹکراؤ آ جائے تو کس کی مانی جائے. تیسری بات میں تیسری بار بیان کروں کہ وقت کم ہے اور جتنے زیادہ مطالب میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. تیسرا سوال اس موضوع سے متعلق وہ یہ کہ یہ تو خود اللہ اور والدین کے بیچ میں اگر ٹکراؤ آ جائے، خود والدین کے درمیان ٹکراؤ آ جائے تو کس کی بات کو مانا جائے، باپ کی بات کو مانا جائے یا ماں کی بات کو مانا جائے.
جب امام چہاروں امام علی زین العابدین سے پوچھا گیا فرزند حسین بتائیں اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے اسی وقت میں ماں بلائے تو اس تعارض کی صورت میں فرمایا اللہ نے 4 حق باپ کو دیے اس میں ماں شامل نہیں ہے، اور ایک حق اللہ نے ماں کو دیا اس میں باپ شامل نہیں ہے۔ پہلا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے، باپ کو اپنی اولاد کے مال میں حق کے تصرف حاصل ہے، لیکن ماں کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے۔ ماں اجازت لے گی لیکن باپ اپنی اولاد کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے، چاہے اس کی مقدار زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں جائے گا، چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا۔ دوسرا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے جس میں ماں شامل نہیں ہے، باپ اپنی اولاد کے شخصی گھر میں، جس گھر کو اولاد نے اپنے مال سے بنایا ہے، باپ کو اس گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کے لیے اللہ نے یہ اجازت رکھی ہے۔ تیسرا فرق، باپ کی قضا نمازیں قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن ماں کی قضا نمازیں قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں۔ البتہ راہبر شہید اور چند ایک فقہا کا فتویٰ ہے کہ ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بھی بڑے بیٹے پر فرض ہیں۔ اور چوتھا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے، اللہ نے باپ کو اپنی اولاد کے اوپر حق کے ولایت عطا کیا ہے، لیکن ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں عام طور پر اس طرح کے جملے فقرات آپ سنتے ہیں، محاورے استعمال کرتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ مثلا ایک لڑکا لڑکی یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، آفس میں کولیگ ہیں، ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ باہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ اب لڑکی خود راضی ہے، اس کی ماں راضی ہے، اس کی بہنیں بھائی، اس کے چچا تایا نانی نانا ماموں خالائیں سارے کے سارے رشتہ دار راضی ہیں سوائے باپ کے سب راضی ہیں، اور پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا پریزیڈنٹ یہ اس کو قانونی طور پر حکم جاری کریں، اور سپریم کورٹ کا عدالت عالیہ کا جج اور قاضی القضاء چیف جسٹس یہ فیصلہ سنائیں کہ یہ نکاح اس لڑکی کا حق ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے، یہ نکاح ہونا چاہیے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اٹھے اس لڑکے کے ساتھ نکاح پڑھائے جس لڑکی کو باپ کی اجازت حاصل نہیں ہے۔ اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس نکاح کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ نکاح نامہ اٹھائیں، اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، اسے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ 4 حق اللہ نے باپ کو دیے، اس میں ماں شامل نہیں، اور ایک حق ماں کے ساتھ خاص ہے جس میں باپ شامل نہیں ہے۔ اور امام سجاد نے فرمایا کہ اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے اسی وقت میں ماں بلائے تو کس کی طرف جائے؟ فرمایا ماں کی طرف جائے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے 9 ماہ حمل کی زحمت کو برداشت کیا، پھر ولادت کی سختیوں کو برداشت کیا، برابر 2 سال تمہیں دودھ پلایا، پھر نرم دل اور حساس ہے، اگر انکار کرو گے تو اس کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچے گی، تو یہاں پر ماں کو مقدم رکھا گیا۔ یہ تیسرا سوال۔ اور چوتھا سوال، کیا کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا ہے؟ اور اطاعت کی بات سے پہلے کتنے حقوق ہیں جنہیں شریعت نے، دین نے، اسلام نے، قرآن نے، معصومین علیہ السلام نے بیان کیا؟ ان کی تعداد 80 ہے۔ والدین کے حقوق وقت نہیں کہ میں سب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے، 40 حقوق کا تعلق والدین کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے ہے۔ اولاد کو دین نے اجازت نہیں دی کہ اپنے ماں باپ سے آگے چلے مگر ان کی جان کو خطرہ ہو، تب خدا اجازت دیتا ہے کہ ماں باپ سے آگے چل سکتا ہے۔ اولاد کو اجازت نہیں کہ اپنے ماں باپ سے اونچی جگہ پر بیٹھے، اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے بلند کریں، اولاد کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے والدین کی بات کو کاٹیں۔ مثلا باپ ان پڑھ ہے، گنوار ہے، جاہل ہے، کسی محفل میں بیہودہ بات کر رہا ہے، اضافی بات کر رہا ہے، غیر ضروری بات کر رہا ہے، بیٹا پروفیسر ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، عالم ہے، دانشور ہے، تب بھی دین نے اسے اجازت نہیں دی کہ اپنے باپ کے کلام کو قطع کرے، اپنے ماں کے کلام کو قطع کرے۔ حکمن کوئی بات نہیں کہہ سکتا، درخواست کر سکتا ہے، التماس کر سکتا ہے۔ مثلا باپ اگر شوگر کا مریض ہے، میٹھا اس کے لیے مضر ہے، تو اگر وہ کوئی مٹھائی کھا رہا ہے یا چینی والی چائے استعمال کر رہا ہے تو یہ التماس کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں کہ نہ پیئیں، استعمال نہ کریں، آپ کے لیے مضر ہے، ضرر ہے۔ اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے، اپنی خوشی کو اپنے والدین کے غم پر مقدم کرے۔ امام فرماتے کہ اگر دسترخوان کے اوپر کھانا لگا ہے، سب سے بہترین کھانا پہلے والدین کی طرف بڑھائے، پھر دوسروں کی طرف بڑھائے یا خود استعمال کرے۔ اگر صدقہ دینے کی توفیق حاصل ہوئی ہے، والدین کی نیابت میں صدقہ دے، اللہ اس کے امر کا جو اجر و ثواب ہے 70,000 گنا زیادہ بڑھا دے گا۔ اگر حج کے لیے گیا ہے تو پہلے والدین کی طرف سے طواف بجا لائے، اور اگر کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، مولا متقیان فرماتے ہیں اپنے مال کو والدین کے ذریعے سے زینت دو۔ اگر کسی کام کی توفیق حاصل ہوئی ہے، کوئی یتیم خانہ بنا رہے ہو، مدرسہ بنا رہے ہو، مسجد بنا رہے ہو، امام بارگاہ بنا رہے ہو، کوئی دوسرا کار خیر کر رہے ہو، اپنی تختی لگانے کے بجائے اپنے والدین کے نام سے اس مقام کو منسوب کرو۔ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی کار خیر شروع کیا ہے، ان کے سلسلوں کو آگے بڑھاؤ۔ اگر وہ کوئی کام کر رہے تھے، کسی کی مدد کر رہے تھے، کسی گھر کھانا بھیجتے تھے، ان سارے سلسلوں کو، تشییع جنازہ میں آنے والے افراد کی شرکت کرنا، اسی طرح سے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جانا، یہاں تک کہ تاکید ہے شب جمعہ
عصر جمعہ ضرور جانا چاہیے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے. مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرو. اس دنیا میں جو جتنا میں نے سنی شیعہ کتب کو احادیث کا مطالعہ کیا، جب اس سے متعلق اس موضوع سے متعلق میں تحقیق کر رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ جلد جس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، چاہے وہ گنہگاری کیوں نہ ہو. والدین کی دعا مؤثر، اور والدین میں سے باپ کی دعا. یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ مفلوق الحال ہوں، تو ہی دست تو ہی دامن ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہے اور جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے مسلسل، اور اب قرض کی نوبت ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے حق میں دعا فرمائے کہ اللہ مجھے آسودگی عطا فرمائے. پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس نہ جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا والدین کے پاس جاؤ. عرض کیا والدین کا انتقال ہو چکا ہے؟ فرمایا انتقال ہوا تو کیا ہوا، اپنے والدین کی قبر پر جاؤ اور والدین کی قبر کو وسیلہ بنا کر خدا سے دعا مانگو، پروردگار تمہاری دعا کو قبول کرے گا. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. میں شرمندہ ہوں کہ وقت ختم ہو رہا ہے، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، یہیں پر رک جانا چاہتا ہوں. اور کل بھی تجاوز کیا اور وقت سے زیادہ آپ کو زحمت دی، اور خود مجھے بھی دوسرے شہر کا سفر درپیش ہوتا ہے، تو بس 10 سے 15 منٹ باقی ہیں، انہی میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. یہ 80 حقوق ہیں جنہیں قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے. 5واں سوال، کیا یہ 80 حقوق ان والدین کے ساتھ خاص ہے جو نیک متقی اور زاہد و پرہیزگار ہے؟ اگر کسی کا باپ گنہگار ہے اس سے بڑھ کر، کسی کا باپ فاسق ہے اس سے بھی بڑھ کر، کسی کا باپ یا ماں کافر اور مشرک ہے، تو کیا مشرک اور کافر والدین کی اطاعت بھی ضروری ہے؟ جب یہ سوال کیا گیا پیغمبر گرامی اسلام سے تو آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے. پہلی چیز وعدہ، وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے. دوسری چیز امانت، امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے، امانت کافر کی ہو تب بھی اس کی نگہداشت لازم ہے. اور تیسری چیز والدین، والدین مسلمان ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور اگر کسی کے والدین فاسق، گنہگار، مشرک اور کافر کیوں نہ ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے. ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، لیکن اللہ نے مشرک والدین کی اطاعت کو بھی اپنی اولاد کے اوپر واجب قرار دیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص نماز تہجد کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہوا ہے اور باپ یا ماں جو گنہگار ہے یا فاسق ہے، حتیٰ مشرک باپ یا مشرک اور کافر ماں اسے نماز تہجد پڑھنے سے روک دے تو اس پر رکنا واجب ہو جائے گا. کیا کائنات کا چھٹا سوال، بس اسی پہ گفتگو سمیٹ لوں کہ وقت تمام ہوا ہے، کیا کائنات کا کوئی بھی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا ہے؟ تو کائنات کا کوئی بھی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا نہیں ہے، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو. ایک صحابی نے ختمی مرتبت کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں؟ پیغمبر گرامی اسلام نے اس صحابی کے چہرے کی طرف دیکھو، تعجب سے فرمایا کون سی جنت، کون سی جنت؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا شہید ہے. کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے ایسے کہا تھا. کہا تو پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا میرے صحابی اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام قرار دیا. کوئی نبی مستثنا نہیں ہے، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء میں سے 25 نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں نام لے کر کیا. سب سے زیادہ ذکر جناب موسیٰ علیہ وآلہ نبینا علیہ فتحید وسنا، سب سے زیادہ تذکرہ ہے، لیکن ایک جگہ نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ انبیاء میں ہے، سورہ ابراہیم میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، ٹکڑوں میں. ایک نبی جن کے ذکر کو اللہ نے ایک جگہ اکٹھے بیان کیا، 111 آیتیں اتاری ہیں، جناب یوسف علیہ وآلہ نبینا علیہ فتحید وسنا. اور اس داستان کو قرآن کی سب سے بہترین داستان قرار دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بالخصوص جوانوں کے لیے پروردگار نے جناب یوسف کو اسوہ قرار دیا، نمونہ قرار دیا کہ مشکل ترین حالات میں جب زلیخا ساتوں دروازے بند کر چکی تھی اور چلا رہی تھی اور یوسف کے پیچھے دوڑ رہی تھی، قالت ہی تلک کہ، اور پھر جناب یوسف معاذ اللہ کی آواز بلند کر رہے تھے، اور پھر یہ وہ مرحلہ کہ خدا نے جناب یوسف کی مدد کی اور زلیخا کے شر سے بچایا. تو اللہ قرآن میں یوسف کے کردار کی تمجید کر رہا ہے، تحسین اور تعریف کر رہا ہے. لیکن یہی یوسف کی جن سے متعلق اللہ نے قرآن حکیم کا جو سورہ اتارا آپ کے ساتھ مختص کیا ہے، یہی یوسف جب چند سالوں کی جدائی کے بعد اپنے باپ یعقوب سے ملاقات کا مرحلہ آیا
اور جیسے جناب یعقوب کی نگاہ جناب یوسف پر پڑی اور دور سے یہ سواری پر سوار تھے اور اپنے بیٹے یوسف کو دیکھا تو سواری سے نیچے اترا اور دوڑنا شروع کیا. اور ادھر جناب یوسف جو سواروں کے آگے چل رہے تھے اور دیکھا کہ باپ دوڑے چلے آ رہے ہیں تو میں کیا کروں, سوچا کہ میں پیدل چلوں یا میں اسی طرح سے سواروں کے آگے بڑھوں. تو پھر خیال آیا کہ عمائدین سلطنت, اکابرین سلطنت اور اراکین ریاست میرے ساتھ ہیں, وزراء میرے ساتھ ہیں, مشیر میرے ساتھ ہیں, خواص میرے ساتھ ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے کہ میری وجہ سے انہیں بھی زحمت ہو. اور تو حکومتی پروٹوکول, آداب ریاست کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے سوار ہو کے جانا چاہیے. آپ نے چند قدم سوار ہو کر طے کیے, لیکن پھر جب دیکھا کہ باپ پیدل چلے آ رہے ہیں تو پھر کچھ سوچ کر یہ سواری سے نیچے اتر آئے اور انہوں نے بھی دوڑنا شروع کیا. اور جیسے ہی اپنے باپ جناب یعقوب سے قریب پہنچے, اس سے پہلے کہ یوسف یعقوب سے مصافحہ کرتے, معانقہ کرتے, اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا. جبرائیل آئے, سلام کیا, اور سلام کے بعد جبرائیل نے یوسف سے یہ کہا کہ اے یوسف اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیے. جناب یوسف نے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا. تو جناب یوسف نے استفسار کیا, جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ کہ یہ نور نبوت تھا. کہ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے نور نبوت کو ہمیشہ کے لیے آپ کے صلب سے واپس لے لیا. اب آپ خود تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں, آپ کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے گا. کہ کیوں, کیا ہوا؟ کہ آپ سے ترک اولا سرزد ہوا. کہ کیسا ترک اولا؟ کہا کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں. کوئی نبی بھی مستثنا نہیں ہے, کائنات کا کوئی بھی انسان مستثنا نہیں ہے. چونکہ وقت ختم ہو گیا, میں بہت کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن بس دو چند جملے جو میں اس ضمن میں جب تحقیق کر رہا تھا, جستجو کر رہا تھا, مطالعہ کر رہا تھا, تو سینکڑوں احادیث میری نظر سے گزری ہیں اہل تسنن, اہل تشیع کی کتب سے. میں ان کا نچوڑ اور خلاصہ ان بچوں جوانوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں, یہ والدین کی مقام, ان کی عزت, ان کی حرمت, ان کے حقوق, اگر کوئی ان میں جو اس ضمن میں احادیث پڑھی ان کا خلاصہ جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اچانک ناگہانی حادثاتی موت نہ آئے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ موت کی سختیوں سے, سکرات موت سے بچے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دشمنوں کی نگاہوں میں بھی محبوب رہے, معزز رہے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرما بردار رہے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں, اس کے مال میں وسعت ہو, اگر کوئی چاہتا ہے کہ مالی تنگی پریشانی کا شکار نہ ہو, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں لذت ہو, اس کی زندگی میں سکون ہو, اگر چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد محمد و آل محمد اس کی شفاعت فرمائے, اگر چاہتے کہ جنت میں انبیاء علیہ السلام کا ہم نشین بنے, تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے تو امام علی زین العابدین سید سجاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے, جاؤ اور اسے جا کر علی زین العابدین کا پیغام پہنچاؤ کہ حسین کا بیٹا علی زین العابدین تم سے یہ کہہ رہا تھا, جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو اور جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگ لو. اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی عبادت قبول کی جائے گی, نہ تمہاری کسی دعا کو مستجاب کیا جائے گا. اور علی فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کوشش کرنا کہ قیامت کے دن جب تم معشور ہو تو انسانی شکل میں معشور ہو سکو, پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے. قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور ہونا یہ مشکل مرحلہ ہے. اسی کے امام سجاد علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ قیامت کے دن 9 جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے. مجھ سے ایک بچہ, ایک عزیز سوال کر رہا تھا, وہ بہت اچھی بات ہے, مجھے بہت اچھا لگا کہ قیامت کے دن ابراہیم خلیل جیسا نبی کیوں گھٹنوں کے بل چل رہا ہوگا. حالت ایسی ہوگی کہ شیخ الانبیاء ابراہیم خلیل جیسا نبی گھٹنوں کے بل چل رہا ہوگا. کیوں؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اتنی بڑی تعداد میں انسان بہت کم ہوں گے معاشر میں, میدان قیامت میں. اکثر لوگ, امام سجاد فرماتے ہیں, جانور بن کے اٹھیں گے اور 9 جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے. شارب الخمر, شراب پینے والا, قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اسی طرح سے دیوس انسان, دوسروں کا مال کھانے والا, رشوت کھانے والا, یہ قیامت کے دن حرام خور سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اسی طرح سے تارک الصلاۃ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. مغرور, متکبر, یہ قیامت کے دن چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اٹھے گا, پھر پاؤں تلے روندا جائے گا, کچلا جائے گا, پھر اٹھے گا, ٹھوکریں کھائے گا. اسی طرح سے امام سجاد فرماتے ہیں کہ والدین کا نافرمان بردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اور علی فرماتے کہ اگر ہماری شفاعت چاہیے تو کم سے کم اتنا عمل لے کے آؤ کہ انسانی شکل میں معشور ہو سکو. کتنے عزیز یہ مجالس سید الشہداء حسین ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے ساری باتیں اس موضوع کے اوپر 20 مراحل چھوڑ دیے. میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, یہ والدین کے مطیع اور فرما بردار کا کیا مقام ہے آقا حسین ابن علی کی بارگاہ میں. شیخ مشکور بیان کرتے ہیں, جناب شیخ مشکور, اور اسے شیخ عباس قمی نے بھی بیان کیا ہے اور سید ابن طاؤس نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ
وہ شیخ مشکور روایت کرتے ہیں کہ وہ حرم امام حسین میں اپنے شاگردان کو فقہ کا درس دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ شیخ مشکور کہتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک جوان آتا ہے, آ کر امام حسین کی زری کے پاس کھڑے ہوتا ہے, سلام کرتا ہے اور آقا حسین کی زری سے اس جوان کے سلام کا جواب آتا ہے. کہ میں نے یہ خواب دیکھا, اور دوسرے دن پھر جب میں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا تو میں نے اسی جوان کو آتے ہوئے دیکھا, اور ایک دم مجھے اپنا خواب یاد آیا جو میں نے گزشتہ شب میں دیکھا. تو میں اپنے شاگردوں سے عذر خواہی کی اور میں نے کتاب بند کی, اور پھر میں چلنا شروع ہوا کہ دیکھوں جب یہ جوان جائے گا تو جو میں نے خواب میں دیکھا کیا واقعی سے سید الشہداء کی زری سے سلام کا جواب آئے گا. تو جب میں قریب جا کے کھڑا ہوا, جیسے اس جوان نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ, تو آقا حسین ابن علی کی زری سے اس جوان کے سلام کا جواب آیا. میں ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا, کہا کہ میں نے اس سے پہلے بارہا خود بھی آقا کی زیارت کے لیے کئی سالوں سے جا رہا تھا. میں نے بڑے بڑے علماء, فقہا, مجتہدین اور بڑے بڑے مفسر, محدث, دانشور دیکھے, اور روز آ کے زیارت کرتے ہیں. میں نے کبھی کسی کو سلام کا جواب نہیں سنا. ایک دم جیسی وہ جوان زیارت کر کے پلٹنے لگا تو میں نے استفسار کیا. میں نے پوچھا کہ بتاؤ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ آقا نے تجھے سلام کا جواب دیتے ہیں تمہارے زیارت کے جواب میں. تو اس جوان نے بیان کیا, میں جلدی مختصر طور پر کہا کہ میں کربلا کے اطراف میں ایک دیہات کا رہنے والا ایک جوان ہوں, اور میں ہر شب جمعہ کو اپنے والدین کو آقا کی زیارت کے لیے لے کے آیا کرتا تھا. اور میرا یہ معمول تھا کہ میں ایک شب جمعہ کو والد کو لے کے آتا تھا, ایک شب جمعہ کو والدہ کو لے کے آتا تھا. چونکہ میرا جو خچر تھا, میرا جو گدھا تھا وہ نحیف تھا, اور وہ 2 افراد کا بار تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. اس لیے ایک دفعہ میں اپنے والد کو لے کے آتا تھا, اگلے شب جمعہ والدہ کو لے کے آتا تھا. تو ایک شب جمعہ جب میں نے اپنے والد کو خچر پر سوار کیا اور گھر سے نکلنے لگا تو میری ماں نے آواز دی کہ میں بیمار رہنے لگی اور ہو سکتا ہے کہ اگلے شب جمعہ تک میں زندہ نہ رہوں. تو اگرچہ تمہارے باپ کی نوبت ہے, آج تمہارے باپ کی باری ہے, اگرچہ ان کی باری ہے, لیکن اگر مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ. تو میں نے سوچا کہ اس جانور میں اتنی تاب و طاقت نہیں ہے کہ میں 2 افراد کا بار اس کے اوپر رکھوں اور والدہ کو بھی ساتھ بٹھاؤں. تو کہا پھر مجھے ہمت نہ پڑی کہ میں اپنی والدہ کی بات کا انکار کروں, اس لیے میں نے والد کو بدستور خچر پر بٹھائے رکھا اور اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھایا ہے. اور یہ کافی طولانی سفر تھا, اور پھر میں نے اسی طرح سے پیدل طے کیا ہے. باپ کو خچر پر لے کے گیا اور پورے سفر میں اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کے لے کے گیا. اگرچہ میں تھک چکا تھا, پسینے سے شرابور تھا, لیکن میں نے اپنی والدہ کو احساس نہیں ہونے دیا. اور جب بھی مجھ سے کہتی کہ بیٹا آپ تھک گئے ہو, کچھ دیر کے لیے آرام کر لو, لیکن میں اسی طرح سے چلتا گیا اور اپنی والدہ کو والد کو پہنچایا. اور جب دونوں کو پہنچایا, اور پھر اس دن جب خود میں آقا حسین کی زری کی زیارت کے لیے گیا, وہ دن اور آج کا دن میں جب بھی زری حسین کے پاس کھڑے ہو کے سلام کرتا ہوں تو آقا کی طرف سے مجھے میرے سلام کا جواب آتا ہے. بس میرے عزیزو, یہ وہ شخصیتیں, یہ عشق حسین ہے, یہ محبت حسین ہے, اور یہ حسین کی درسگاہ سے یہ باتیں جو ان جوانوں کے عمل میں, عکس العمل میں, ہمارے رویوں میں نظر آنی چاہیے. اور پھر جب ان شخصیتوں کا ذکر ہے تو انہی شخصیتوں میں سے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس شخصیت کا ذکر کروں جس شخصیت کی ساری نسل قربان ہو گئی, حسین ابن علی. کچھ مائیں ایسی ہیں کربلا میں جن کی اولاد ختم ہو گئی ہے, جس طرح سے خود ام رباب ہیں. ایک اور ماں ہے جن کی نسل ختم ہو گئی, اگرچہ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں, لیکن کربلا میں اس بی بی کی نسل ختم ہو گئی ہے. یہ کون ہے؟ رقیہ بنت امیر المومنین. آپ کے 4 بیٹے ہیں, ایک بیٹا عبداللہ ہے جن کی عمر 28 سال ہے, دوسرا بیٹا عبید اللہ جن کی عمر 27 سال ہے. یہ 2 بیٹے روز عاشور میدان کربلا میں شہید ہوئے, اور 1 سال گزرنے کے بعد ایک بیٹا محمد جن کی عمر 8 سال ہے, دوسرے بیٹا ابراہیم جن کی عمر 7 سال ہے. یہ حارث لعین کے ہاتھ سے 1 سال گزرنے کے بعد ان کی شہادت ہوتی ہے. اور 2 بیٹیاں ہیں, ایک جناب عاتقہ ہے, دوسری جناب حمیدہ ہے. جناب عاتقہ یہ شام غریباں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچلی گئی اور آپ کی شہادت ہو گئی ہے. اور جناب حمیدہ خاتون یہ دوسری بیٹی ہیں. اب 4 بیٹے شہید ہوئے, ایک بیٹی شہید ہوئی ہے, اور ایک بیٹی جناب حمیدہ خاتون. جیسے ہی اسیروں کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا ہے 12 محرم کو, تو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کی نگاہ پڑی ہے جناب مسلم ابن عقیل کی لاش پر. سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیا گیا تھا. یہ لاشہ بے سر جسے شہر کوفہ کے دروازے پر محلہ بنی کناسہ میں آویزاں کیا گیا تھا, جیسی نگاہ پڑی ثانیہ زہرا کی, ایک مرتبہ تڑپ گئی اور فرمایا سید سجاد کیا کوفے میں مردے دفنانے کا رواج ختم ہو گیا؟ اے سید سجاد کیا کوفہ میں مردے دفنانے کا
रिवाज खत्म हो गया है। और उसके बाद जो दूसरा जुमला कहा कि सैयद सज्जाद कोशिश करें मुस्लिम इब्ने अकील की बेटी हमीदा की निगाह अपने बाबा के जसद पर न पड़े। ये बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अगरचे अहले बैत की कोशिश थी इस बच्ची की निगाह अपने बाबा की कामत पर न पड़े, इसलिए कि लिबास से पहचान जाएगी, कामत से पहचान जाएगी। लेकिन फिर एक मर्तबा इस बच्ची की निगाह पड़ गई और जैसी बाबा के लाशे बेसर पे निगाह पड़ी वही जनाब हमीदा ने चीख मारी है। इस बीबी की शहादत हो गई है। 4 बेटे 2 बेटियां। शहादत के बाद जनाब रुकैया जब 1 साल शाम में कैद गुजारी है और 1 साल शाम में कैद गुजारने के बाद जब 62 हिजरी में पलटकर वापस मदीना गई हैं तो 3 शख्सियतें हैं जिनके घर हाके में मदीना ने जलवा दिए थे। एक खुद आका हुसैन का घर नजर आतिश किया गया, दूसरे अलमदार अबुल फजल अब्बास का घर भी नजर आतिश किया गया और तीसरी जिस शख्सियत का घर जलाया गया वो सफीर हुसैन मुस्लिम इब्ने अकील थे। इनके घर को भी जला दिया गया था। तो जब बीबी पहुंची है, अब घर जल चुका है, इमाम सज्जाद ने फरमाया कि आप परेशान ना हो फूफी अम्मा, मैं आपके लिए नया घर तामीर करवाऊंगा। तो जनाब रुकैया ने कहा ना बेटा सज्जाद अब मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे लगता है मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने तहकीक की, मैंने पढ़ा है ये शाम से पलटने के बाद कोई बीबी 1 साल से ज्यादा जिंदा ना रह सकी। और जनाब रुकैया सिर्फ 9 महीने जिंदा रही, 9 महीने जिंदा रही हैं। और जब भी इमाम सज्जाद फरमाते कि इजाजत दे मैं आपके लिए घर तामीर करवा दूं, हमेशा रोक देती थी। कुछ दिन इमाम सज्जाद के साथ रहती थी, कुछ दिन उम्मुल बनीन के हमरा रहती थी, कुछ दिन सानिया ज़ारा के साथ गुजारती थी, कुछ दिन उम्मे सलमा के साथ गुजारती थी। 9 महीने से ज्यादा जिंदा ना रही। 4 बेटे 2 बेटियां, शौहर सब शहीद हुए, लेकिन कभी भी किसी एक का नाम लेकर गिरिया नहीं किया। जब भी रोती थी यही कहती थी हाय हुसैन। ये करबला मकतब इश्क है। बस मेरे अजीजों, अगरचे मैं शर्मिंदा हूं, वक्त खत्म हुआ। मैं तफसील से बयान करना चाहता था वो शख्सियत की पूरी करबला जिस मुस्लिम की एक हाँ और एक ना के ऊपर खड़ी है। इमाम हुसैन ने 18,000 खतूत की परवाह नहीं की है। जब कैस इब्न मुसारे सैदावी, सईद बिन अब्दुल्ला हनफी 15 रमजान को ये खतूत लेकर आए, 18,000 खतूत हैं, लेकिन उन खतूत को बुनियाद करार नहीं दिया। कहा कि मैं तुम्हारी तरफ अपने भाई को भेज रहा हूं, अपने मोतबत को भेज रहा हूं, अपने सिका को भेज रहा हूं, इब्ने अम को भेज रहा हूं, अगर मेरे मुस्लिम ने हाँ कह दिया तो मैं आ जाऊंगा। पूरी करबला एक मुस्लिम की हां पर खड़ी है। ये कौन है जनाब मुस्लिम? क्या मकाम है, क्या शरफ है जनाब मुस्लिम करबला के इब्तिदाई शहीदों में से। बस मेरे अजीजों, यहां तक कि जब वादिये तनीम से हुसैन इब्ने अली गुजर रहे हैं, मैं सारे मसाइब छोड़कर बस एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, जब वादिये तनीम से गुजर रहे हैं तो एक मरतबा इमाम हुसैन की हालत क्या है, कैफियत क्या है। आप भी गिरिया कर रहे हैं, लेकिन आका हुसैन को कभी इससे पहले यूं गिरिया करते हुए नहीं देखा गया। दोनों पांव रकाब से निकल चुके हैं और सर से अम्मामा उतर के गले में आ गया और इतना गिरिया कर रहे हैं। हुसैन इब्ने अली की दाढ़ी आंसुओं से भीग गई है और हिचकियां ले लेके रो रहे हैं। यहां तक कि असहाब मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, सब परेशान हैं आका हुसैन की हालत देखने के बाद। यहां तक कि हजरत अबुल फजल अब्बास ने जुर्रत की और आगे बढ़े और कहा आका क्या हुआ है। आका हुसैन इतना गिरिया फरमा रहे थे, आपसे बताया नहीं गया, अपनी 2 उंगलियां खोली हैं, कहा अब्बास देख लो। अब जब जनाब अब्बास ने देखा, क्या मंजर देखा, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को रस्सियों में गिरफ्तार करके दारुल अमारा की छत पे लेके जाया जा रहा है। और जैसे ही मोहम्मद इब्ने अशअस बिन कैस किंदी जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को धक्का देने लगा, एक मर्तबा जनाब अब्बास ने दस्ते अदब जोड़ दिए, कहा आका अगर एजाज इमामत के तहत मुझे किसी तरह से कूफा भेज दीजिए। पूछा क्या अब्बास लड़ना चाहते हो? कहा मैं लड़ना नहीं चाहता, बस इतनी बुलंदी से जब मुस्लिम को गिराया जाएगा मैं चाहता हूं कम से कम मुस्लिम का इस्तिकबाल करूं। फरमाया अब्बास मेरा मुस्लिम लावारिस नहीं है। दारुल अमारा के सहन को देखो, मेरी मां फातिमा ज़हरा इस्तिकबाल की। बस मेरे अजीजों, इधर जनाब मुस्लिम की शहादत हुई है और इधर बस मैं आखिरी जुमला अर्ज करूं, यहां तक कि आका हुसैन ने जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की छोटी बेटी आतिका को बुलाया और बुलाने के बाद अपनी गोद में बिठाया और नवाजिश करना शुरू की, प्यार करना शुरू किया। एक मर्तबा तड़प गई जनाब आतिका, कहा अम्मू जान आप तो ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे किसी यतीम से प्यार किया।
کہاں بیٹی عاتقہ؟ اب آپ یتیم ہو گئی ہیں لیکن اب آپ میری بیٹی ہیں، اب سکینہ آپ کی بہن ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے جو پیار کیا، آپ کے لیے نئے بندے ثانیہ زہرا سے کہا جو مدینہ سے میں نے آپ کے لیے بالیاں رکھوائی تھی آپ کے پاس، ذرا ان کو لے کے آئیے۔ امام حسین نے جناب عاتقہ کے کانوں میں بالیاں پہنائی ہیں، گود میں بٹھا کر دیر تک پیار کرتے رہے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا، جب حسین عاتقہ سے نوازش کر رہے تھے، جب بالیاں پہنا رہے تھے، سکینہ یہ سارا منظر دیکھ رہی۔